میرے خیال میں آغا صاحب محسن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں. آپ فرمائیے آغا صاحب، آپ جو فرما رہے تھے وہ جاری رکھیں. جی جی جی. تو بہترین عمل دیکھیں، مولائے کائنات جو ہے باب علم ہے، باب علم، شہر علم سے جب سوال کرے تو اس سوال کا انداز کیا ہوگا اور اس کی عظمت کیا ہوگی، اور شہر علم سے جو جواب ملتا ہے اس کی عظمت کیا ہوگی. تو علی علیہ السلام بھی بہترین سوال کیا ہے اور رسول گرامی اسلام نے بھی بہترین جواب عنایت فرمایا. اور علی نے فرمایا اس مہینے میں بہترین عمل کی طرف نشاندہی فرمائے تو رسول نے فرمایا محارم اللہ سے، محارم الہی سے، جن چیزوں کو خدا نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے بچا کے رکھنا سب سے بہترین عمل ہے. تو اب آتے ہیں ہمارا جو موضوع تھا جو فقراء، مسکین، غربا کی مدد کرنا. تو میں ایک روایت سے مزید اس کی وضاحت کروں گا. بسم اللہ. امام کاظم باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم ایک روایت میں ارشاد فرماتا ہے، فرماتے ہیں کہ ان فی الارض عبادا یسعون فی حوائج الناس هم الآمنون یوم القیامہ. امام کاظم حاجتوں کا دروازہ وہ معصوم بیان فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کچھ ایسے بندگان الہی موجود ہیں، کچھ ایسے پاک ذہن لوگ، پاک طینت لوگ موجود ہیں جو یہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کے لیے، لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تلاش کرتے رہتے ہیں. ان کی عظمت یہ ہے، یہ لوگ روز قیامت جو ہے ہم الآمنون یوم القیامہ، روز قیامت یہی لوگ امان میں رہیں گے. کون لوگ؟ جو یسعون فی حوائج الناس، لوگوں کی حاجت روائی کرنے کے لیے کوشش کرنے والے لوگ روز قیامت امن و سکون کے ساتھ رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واقعی بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو میں ایک تھوڑا سا بیچ میں یہ عرض کروں اپنے سامعین و ناظرین کے لیے. سامعین و ناظرین، علامہ صاحب ڈاکٹر فاضل فاضلی صاحب عرصے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج کے پروگرام اور اس کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں، اس میں واقعاً آپ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ واقعاً انفاق یعنی چیریٹی دینے کا ایک بہترین موقع ہے اور بہترین وقت ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی جو ہے ہمارے پیکیجز میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ہدایت ٹی وی کے جو مختلف پیکیجز ہیں اس میں شامل ہو جائیں اور بھرپور طریقے سے ڈونیٹ کریں تاکہ خداوند کریم آپ کے گھروں میں برکات نازل کریں اور آپ کے عمر میں، آپ کے بچوں کی تربیت میں، آپ لوگوں کے خانوادے کی انشاءاللہ صحت و سلامتی ہو، اور اس طرح جو ہے برکات ماہ رمضان سے بھی آپ فیض حاصل کر لیں. تو سامعین و ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ڈونیشن ہمیں ہاٹ لائن جو آپ ٹیلی فون نمبرز دیکھ رہے ہیں اس پہ آن لائن ابھی بھی دے سکتے ہیں. ہم آپ کے ٹیلی فون کالز کے بھی منتظر ہیں اور آپ کے ڈونیشنز کے بھی منتظر ہیں. جی آغا صاحب. جی جناب. نہیں، تھوڑا سا آواز. جی جی بتائیں. جی. تو امام موسیٰ کاظم کی اس روایت سے جو ہے واضح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے یہی لوگ جو ہے روز قیامت جو ہے ہم الآمنون یوم القیامہ، یہ لوگ روز قیامت امن و سکون کے ساتھ رہیں گے. ان کا کام کیا تھا؟ یسعون فی حوائج الناس، لوگوں کی حاجت روائی کرنا ہے. اب لوگوں کی حاجت روائی کے بارے میں علماء تفسیر کرتے ہیں. حاجت روائی کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے حاجت روائی جو ہے ایک تو مال کے ذریعے. کوئی فقیر انسان ہے، اس کو 3 ٹائم کے کھانے کا مسئلہ ہے، آپ پیسے کے ذریعے. یا مثلا کوئی تاجر ہے، تجارت کرنے والا انسان ہے، وہ اپنے تجارت کے حصے سے، کوئی مثلا گندم سے، کوئی جو سے، کوئی چاول سے، مثال کے طور پر اپنے پاس جو بھی ہے اس کے ذریعے دوسرے کی امداد کرنا، مالی امداد کرنا،
किस तरीके से इमदाद कर सकता है, ये सदक़े में शामिल है। अब सदक़े के भी कई किस्में हैं। एक सदका वाजिब सदका है, जैसे फितरा है, जैसे मिसाल के तौर पर जो है कफारा वगैरह है, ये सारी चीजें जो है वाजिब सदका है, या ज़कात वगैरह है, ये चीजें जो है वाजिबात में से। कुछ सदका जो है क्या है, मुस्तहब्बात में से, जिसका हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपके साथ हमने बयान किया कि वो सदका जो है मुस्तहब सदका क्या है, साइल और महरूम के लिए जो हक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में, वो सदका वाजिब नहीं है, क्योंकि वो आयत जो है सदका की वजूब से पहले नाजिल शुदा आयत है। उससे मालूम होता है एक हक के महरूम और साइल है जो मुस्तहब्बात है, सदका है। मुस्तहब सदके के जरिए भी आप मदद कर सकते हैं, वो माली हो गया। लेकिन कभी जो है इंसान के पास माल नहीं है, हाजी साहब जी जी जी, सदका नहीं दे सकते, लेकिन वासिता बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास माल नहीं है, लेकिन मैं जो है किसी के साथ किसी को फोन करके कह सकते हैं, आगा साहब ये फलान शख्स जो है मुस्तहक है, आप मुझ पर एतमाद करें, मुझ पर एतबार करें, कोशिश करें, इसको थोड़ा मसलन पैसा दे या इसके मुश्किल हल करें। वासिता खैर भी बने तो भी खुदा आपको उस सदक़े का सवाब दे सकता है और इनायत करेंगे माशाअल्लाह। तो जी ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, कभी जो है इंसान जो है वासिता बन सकता है, वासिता खैर सिफारिश कर सकता है खैर के लिए, ये भी क्या है सदक़े में शामिल है। तीसरे नंबर पर जो है कभी इमदाद फिक्री है, फकत इमदाद माली नहीं है। किसी इंसान को जो है अच्छे मशवरे की जरूरत है, मशवरत चाहिए उसके लिए, ये काम करें, ये मसलन ये तिजारत ये शुरू करे, ये मसलन फलान जॉब पे मसलन ये उस पे उसको अप्लाई करे न करे, फलान सफर में जाए न जाए, मिसाल के तौर पर, या कोई घरेलू मसले में आपसे मशवरा लेना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये है एक मोमिन होने के नाते उसको अच्छे मशवरे से नवाजें, उसको सही क्या है रहनुमाई करें, उसकी सही रहनुमाई करें। वो सही रहनुमाई करना या फिक्री जो है उसको मदद करना भी सदकात में शामिल है, मानवी सदका है ये भी। यकीनन यकीनन माशाल्लाह। सामिन नाज़रीन माशाल्लाह आगा साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही नफीस नकात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वाक़ईन माह मुबारक रमज़ान की बरक़ात को उजागर कर रहे हैं, और यही एक बेहतरीन मौका है कि